बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अहले तशय्युअ हज़रात के जितने भी ज़ाकिरीन हैं वो और इनके अलावा ग़ालिबन इनका नोहा ख़ां है मुक़द्दस काज़मी, इन्होंने अल्लामा अशरफ आसिफ जलाली साहब के ख़िलाफ़ जो है वो मज़म्मती बयान रिकॉर्ड करवाए हैं। क्यों? इसलिए कि ये समझते हैं कि अल्लामा अशरफ आसिफ जलाली साहब जो है वो सैयदा ज़हरा पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के माज़अल्लाह गुस्ताख हैं। मेरा एक सवाल है, जितने भी अहले तशय्युअ हज़रात हैं, जितने भी नोहा ख़ां हैं, जितने भी ज़ाकिर हैं मुक़द्दस काज़मी समेत, मेरा एक सवाल है कि जब आपके ज़ाकिर आपके मिंबरों पे बैठकर, आपकी मजलिसों में बैठकर कैमरामैन के सामने धड़ल्ले के साथ जब कुफ्र बयान करते हैं तो उस वक्त आपकी ज़बान को ताला क्यों लगा रहता है? आपके ज़ाकिर जब अल्लाह करीम की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं, मौला अली पाक सरकार की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं, सैयदा ज़हरा पाक की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं और ऐसे ऐसे लफ्ज़, ऐसे ऐसे जुमले बोल जाते हैं, जिस ज़ाकिर को सुन लो उसकी एक अलग ही स्टोरी नज़र आएगी। जिस आपके ज़ाकिर को सुन लो उसकी जो है वो एक अलग ही नज़रियात अकायद नज़र आएंगे। जब आपके ज़ाकिर जो हैं वो बड़े धड़ल्ले के साथ जो है वो कुफ्र बकते हैं तो उस वक्त आप हज़रात जो है वो मज़म्मती बयान रिकॉर्ड क्यों नहीं करवाते? उस वक्त आप जो है वो इस तरह का एक्शन क्यों नहीं लेते जिस तरह का एक्शन आपने अल्लामा अशरफ आसिफ जलाली साहब के ख़िलाफ़ लिया है? ये बंदा आपके साथ खड़ा है आसिफ अलवी, इसका ये बयान सुन लें कि किस अंदाज में इसने हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खालिक कह रहा है और शरीक कुफ्र बयान कर रहा है। अली का आदम से मुकाबला कैसे? आदम मखलूक है, अली खालिक है। अली का आदम से मुकाबला करेगा तो आदम का नुकसान करवाना चाहता है। आदम का एक बेटा कातिल है, अली के दोनों जन। अब आप मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा ज़ाकिर है, कौन सा ऐसा नोहा ख़ां है और मुक़द्दस काज़मी साहब समेत कितने ऐसे बंदे हैं कि जिन्होंने इस बंदे के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाई हो? कितने ऐसे ज़ाकिर हैं कि जिन्होंने इस बंदे से ऐलान बरात किया हो? क्या ये जो आपकी अक़ीदत और मोहब्बत है ये वन साइडेड है, सिर्फ सैयदा ज़हरा पाक के लिए ही है, अहले बैत तहार के लिए ही है, 12 आइमा के लिए ही आपकी मोहब्बत है? बस अल्लाह करीम का मकाम जो है वो क्या माज़अल्लाह सैयदा ज़हरा पाक से कम है? सैयदा ज़हरा पाक मौला अली पाक का मकाम क्या माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अल्लाह करीम से ज़्यादा है? आप अहबाब की बुनियाद क्या है? आज तक इस कौम को यही नहीं पता चल सका कि आप अहबाब की बुनियाद क्या है, और फिर इतनी नाइंसाफ़ी आप अहबाब करते हैं, इतनी नाइंसाफ़ी आप हज़रात करते हैं। मुक़द्दस काज़मी साहब, ये आपका बयान ऑन द रिकॉर्ड है कि जिसमें आपने ये कहा है कि आपके ज़ाकिरीन कुछ ऐसे लफ्ज़ बोल जाते हैं, ऐसे जुमले बोल जाते हैं कि अदालतों में बाद में आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। कुछ ऐसा मिंबर पे बोल जाते हैं, ऐसा मिंबर पे बोल जाते हैं जो हमें अदालतों में शर्मिंदगी जिसमें उठाना पड़ रही है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपको ये वाली शर्मिंदगी का एहसास तो हुआ, लेकिन जब कब्र में जाएंगे अल्लाह रसूल की बारगाह में अहले बैत तहार के मुंह में क्या कौन सा मुंह दिखाएंगे? वो शर्मिंदगी नहीं है? उस शर्मिंदगी का एहसास आपको नहीं है? क्यों नहीं आपने मज़म्मती बयान जो है वो आसिफ अलवी के बारे में जो है वो जारी किया? क्यों नहीं इससे ऐलान बरात किया? और यही नहीं बल्कि आपके जितने भी ज़ाकिर हैं, कौन सा ऐसा ज़ाकिर है कि जिसकी तकरीर, जिसका आवाज़ है वो पाक और साफ हो? और वैसे भी कुरान कह रहा है कि क़यामत के दिन हर बंदा अपने खुदा के साथ जहन्नुम में जाएगा। जिसने जिसको खुदा माना होगा वो उसके साथ जहन्नुम में जाएगा, और जिसने अली को खुदा माना होगा कोई भेज कर दिखाए। जी, आप अपने बंदे का बयान सुन लें कि जो हज़रत गाजी अब्बास अलमदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान बयान करना इसका मकसद है, लेकिन जितने भी अम्बिया मुरसलीन हैं उनकी शान में जो है ये गुस्ताखी कर रहा है। जितने भी नबी हैं सब अब्बास के फकीर हैं। बताएं कौन सा ऐसा शख्स है कि जिसने इसके ख़िलाफ़ जो है वो मज़म्मती बयान रिकॉर्ड करवाया हो? इसके अलावा आगे आप सुन लीजिए कि कितने ऐसे नोहा ख़ां हैं आपके, उनमें से एक ये भी नोहा ख़ां है कि किस अंदाज में ये बड़ी बेबाकी के साथ और सुनने वाले जो हैं वो दाद इसको दे रहे हैं। अब ये इसका आप जो है वो क्लिप सुन लें। सजदा अली जो अदा कर रहा है खुदा की इबादत खुदा
مجھے بتائیں کہ کون سا ایسا ذاکر ہے کہ جس نے اس کے خلاف ایسا ایکشن لیا ہو کہ جیسا ایکشن جو ہے وہ آپ احباب نے علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کے خلاف لیا ہے؟ یار یہ آپ کے درمیان، آپ کے دلوں میں جو ہے وہ محبت اہل بیت ہے؟ آپ دعوے دار ہو کہ ہم محب اہل بیت ہیں، یہ محب اہل بیت ہوتے ہیں؟ جو بندہ انصاف نہیں کر سکتا، سنیے انصاف کیا چیز ہے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انصاف کسے کہتے ہیں۔ میری سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب بنو مخزوم کی ایک عورت کا قصہ لے کر کچھ لوگ آئے کہ حضور اس نے چوری کی ہے لیکن آپ اسے معاف کر دیجئے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ بڑے خاندان کی ہے، تو میری سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں جو ہے وہ سرخی آ گئی، خون آ گیا۔ سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے جلال والے انداز میں ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک کر دیے گئے کہ جب ان کے پاس کوئی ماڑا بندہ آتا تھا تو اس پر حد قائم کر دیتے تھے، لیکن جب ان کا کوئی اپنا یا بڑے قبیلے کا آتا اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ اور ساتھ ہی سرکار کائنات علیہ السلام نے فرمایا اسی عورت کی جگہ اگر میری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہوتی تو میں حکم دیتا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ یہ ہے انصاف۔ آپ جو ہے وہ کس دنیا میں جی رہے ہو؟ اتنے بے حس ہو چکے ہیں آپ لوگ، اپنا بندہ آپ کا جو مرضی کرتا جائے۔ یہ آپ ایک کلپ اور سن لیں۔ کہہ رہا ہوں انسانوں، مسلمانوں، تم پیدا ہوئے ہو علی کی بندگی کے لیے، خدا کی بندگی تمہارے بس میں نہیں ہے۔ کس انداز میں جو ہے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کریم کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ استغفر اللہ اپنی داڑھی سے، میں تو وہ لفظ بھی نہیں کہہ سکتا، آپ خود سن لیں۔ علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ کا خالق ہے، علی اللہ کا رب ہے، علی اللہ کا رازق ہے، علی اللہ سے بہت اوپر ہے۔ اللہ کی معراج کیا ہے؟ اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر اپنی داڑھی سے جھاڑو لگاتا ہے۔ اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر سجدہ کرے۔ اللہ کے سر کا تاج جناب سیدہ کی نالین کی مٹی ہے، جناب سیدہ جل شانہ کی نالین کی خاک میں اللہ پوشیدہ رہتا ہے۔ یہ ہے توحید۔ ہم کوئی توحید کے اب مجھے آپ بتائیں اس بندے کے متعلق جو ہے وہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ واقعی محب اہل بیت ہیں تو پھر وہی ایکشن لے جو علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کے خلاف آپ نے ایکشن لیا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہمیں اس چیز کا جو ہے وہ قطعاً افسوس نہیں ہے کہ آپ احباب نے جو ہے وہ علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کے خلاف جو ہے وہ کس انداز میں ایکشن لیا، کیونکہ یہ ہماری تاریخ ہے، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہوا ہے، ہماری نظروں میں ہمارے سامنے علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا کردار موجود ہے، ہمارے سامنے امام اعظم کا کردار موجود ہے، ہمارے سامنے وہ داستان جو ہے وہ ابھی تک ہمیں بھولی نہیں ہے کہ لوگوں نے حضرت امام اعظم اور حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو ہے وہ کس انداز میں مہم چلائی، کس طرح ان کا چہرہ مبارک جو ہے، میں آگے وہ لفظ نہیں کہنا چاہتا، لیکن ہمارے جو ہے وہ دماغ میں سارا کچھ محفوظ ہے، ہمارے دل میں سارا کچھ محفوظ ہے، یہ ہماری داستان ہے۔ میدان کربلا میں کس کو جو ہے وہ علم نہیں تھا کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسہ ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خاندان رسول ہے، کس کے علم میں نہیں تھا؟ یہ صحابہ کرام کی اولادیں ہیں، کس کے علم میں نہیں تھا؟ لیکن ظالموں نے ظلم کیا، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو ظلم کیا وہ حق اور سچ کیا؟ حق والے حق بات کا اعلان کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں، اور آئندہ قیامت کی صبح تک انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اس میں ہمیں بالکل کسی قسم کا کوئی رنج نہیں ہے۔ وہ اسلام کے لیے جیل میں گئے ہیں، حضور علیہ السلام کے دین کے لیے اور حق کے لیے جیل میں گئے ہیں، لیکن آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کم از کم آپ کو جو تکلیف ہوئی ہے، جو بندہ اللہ کریم کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے ان کی گستاخیاں سن کے آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ آپ کے اپنے ذاکر جب بکواس کرتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے شریک کفر کرتے ہیں جن کا جو دوسرا معنی بنتا ہی نہیں ہے، آپ کو بالکل بھی ان پر دکھ نہیں ہوتا، تکلیف کوئی نہیں ہوتی؟ کیسا انصاف ہے آپ کے پاس؟ میں آپ کو بالکل محب اہل بیت میں سمجھتا ہی نہیں ہوں، دور دور تک تصور ہی نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ محب اہل بیت ہیں۔ انصاف کس چیز کا نام ہے؟ آئیے ایک بات میں اور بتا دیتا ہوں۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ لمبی داستان ہے، کسی کو حوالہ چاہیے کمنٹ کر سکتے ہیں، میں حوالہ پیش کر دوں گا۔ میری سرکار کائنات علیہ السلام نے 3 قسمیں دی تھیں کہ جس نے مجھ سے کو بدلہ لینا ہو، مجھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو، مجھ سے بدلہ لے لے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، عرض کیا حضور آپ کے ہاتھ میں ایک وقت تھا جب چھڑی تھی تو میرے جسم پہ آپ کی چھڑی لگی، میرے نبی پاک علیہ السلام نے چھڑی منگوائی اور حضرت عکاشہ کو دی۔ حضرت عکاشہ جب
چھڑی پکڑی تو پھر حضرت عکاشہ بولے عرض کیا حضور جب مجھے چھڑی لگی تھی اس وقت میرے بدن پہ کپڑا کوئی نہیں تھا، رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے بیچ میں، جبکہ اس وقت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی عمر مبارک بھی کم سن تھے، اس وقت بچے تھے، ہلکی عمر تھی ان کی، وہ بھی موجود تھے، حضرت مولا علی شیر خدا موجود تھے، حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی و دیگر صحابہ کرام موجود تھے، چیخیں نکل گئی صحابہ کرام کی، میرے نبی پاک علیہ السلام نے قمیض مبارک اتاری۔ یہ ہے انصاف۔ آپ کس انصاف کی باتیں کرتے ہو؟ تو ہر صحابی رسول یہی کہہ رہا تھا عکاشہ ہم سے بدلہ لو۔ حضرت مولا علی شیر خدا آگے بڑھے، فرمایا مجھے 100 کوڑے مار لو، 100 چھڑیاں مار لو، حضور کو کچھ نہ کہنا، لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام نے سب کو منع فرما دیا کہ خبردار کوئی آگے نہ آئے، مجھ سے چھڑی لگی تھی، اس کا قصاص بھی میں خود عطا کروں گا۔ لیکن جب نبی پاک علیہ السلام نے قمیض مبارک اتاری، حضرت عکاشہ آگے بڑھے اور نبی پاک علیہ السلام کی جو مہر نبوت تھی اس پر بوسے دیے۔ عرض کیا حضور عکاشہ میں اتنی ہمت کیسی آ گئی کہ وہ آپ کو جو ہے وہ آپ سے قصاص لے؟ یہ ہے میرے نبی پاک علیہ السلام کا انصاف۔ آپ کیسے لوگ ہو، اتنے بے حس ہو چکے ہو، مردہ ضمیر ہو چکے ہو۔ ہم آپ احباب کو اس لیے جو ہے وہ نظر انداز کر رہے ہیں کہ آپ کو تو عقائد و نظریات کی آج تک کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی۔ میں آپ سے بھی یہ کہوں گا کہ کم از کم آپ جتنے بھی اہل تشیع حضرات کے جو ذاکرین ہیں، جو نوحہ خواں ہیں، جمع ہو جائیں ایک پلیٹ فارم پہ، کم از کم اپنے عقائد و نظریات تو مرتب کرو، تحریر کرو، لوگوں کو بتاؤ، اپنے ذاکرین آپ کا تو کم از کم ایک ہو۔ آپ خالق مانتے کس کو ہیں؟ پہلے ہمیں یہ تو بتائیں۔ کوئی اٹھتا ہے وہ مولا علی شیر خدا کو خالق کہنا شروع کر دیتا ہے، کوئی اٹھتا ہے وہ کسی انداز میں اپنی داستان جو ہے وہ رقم کرنی شروع کر دیتا ہے۔ عجیب و غریب قسم کے بندے ہو آپ۔ اگر آپ واقعی محب اہل بیت ہو، آپ کے سینے میں واقعی اہل بیت طہار کا درد ہے، محبت ہے، تو پھر انصاف کیجئے، ان کو بھی جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچائیے، ان کے خلاف بھی اعلان برات کیجئے اور ان کے خلاف بھی FIR درج کروائیے کہ جو اعلانیہ طور پر جو ہے وہ کفر کر رہے ہیں۔